دین میں کمی آئے ابو بکر زندہ رہے نہیں ہو سکتا. دین میں کمی آئے ابو بکر زندہ رہے، یہ ان کا تاریخی جملہ ہے. دین میں کمی آئے ابو بکر زندہ رہے نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں اور دوستو، آج وہی دین ہے ہمارے پاس، آج وہ دین ہمارے پاس ہے. میں نے آپ کو واقعات سنائے مزیدار، آپ نے سن لیے، آپ کو سننے کا مزہ آیا، مجھے سنانے کا مزہ آیا. کوئی تھوڑا سا سبق حاصل کرنا ہے، سمجھ آئی نا؟ مزے تو بہت دیتے ہیں ہم لوگ، دنیا داری میں بڑے دیتے ہیں، اچھا اچھا کھانا کھاؤ مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. کوئی چائے پینے کہتا ہے مزہ آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ مزہ نہیں. یہ ہماری زندگی کا مقصد. میں کیا کرتا ہوں؟ جو ابو بکر نے مقصد بنایا، جو انہوں نے فرمایا دین میں کمی آئے ابو بکر زندہ رہے نہیں ہو سکتا، میں کہوں دین میں کمی آ جائے یہ میں زندہ رہوں نہیں ہو سکتا. یہ ہے چیز. میں زندہ ہوں، دین میں کمی آ رہی ہے. اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت کے پہاڑ ہیں. اس امت سے اللہ نے دو عالموں سے کام لیا. اس امت کا دو عالموں سے، اگر وہ نہ ہوتے تو امت ختم تھی. ایک ابو بکر ہے، دوسرا امام احمد بن حنبل ہے. یہ دو وہ ہستیاں ہیں. ابو بکر ارتداد کے سلسلہ میں لوگ اسلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے اس وقت کے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا تھا خلق قرآن کا، کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. وہ فرماتے تھے اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے. وہ کہتے تھے نہیں، اللہ کی مخلوق ہے. سب کے سب اس دور کے عالم سب کے سب حکومت کے ساتھ ہو گیا، وقت کا ساتھ دیا کہ وقت کا ساتھ دو، وقت کا ساتھ دو. وقت کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، اسلام بھی یہ کہتے ہیں. وہ فرماتے تھے یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. ڈٹ گئے تھے. ان کا جنازہ جیل میں سے جنازہ اٹھا تھا ان کا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اور بعد میں جنہوں نے وقت کا ساتھ دیا تھا، زمانے کا ساتھ دیا، ان کی لوگوں کی نگاہوں میں بھی کوئی قدر وقت نہیں رہ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. ان کا مقام اللہ نے بلند فرما دیا. جنازے کو دیکھ کر 70,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا تھے. جنازے کو دیکھ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان دو ہستیوں سے اللہ نے اسلام کا کام لیا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج وہ اسلام، آج وہ دین میرے پاس ہے، میرے گھر کے اندر ہے. میں اس کو کتنا وقت دے رہا ہوں، کتنا میں اس کے مطابق چل رہا ہوں، کتنا میں نے اس کو اپنایا ہوا ہے. ہاں جی، کتنا میں نے اس کو اپنایا ہوا ہے، یہ ہر شخص کو دیکھنے کی بات ہے. بہرحال مرنا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں، اسی لیے مسلمان، اسی لیے نماز. میں اسی لیے مسلمان. میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد پلاٹ نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد کوٹھیاں بنگلے نہیں ہیں، میری زندگی کا مقصد سونے چاندی نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد میں تو اللہ کا بندہ ہوں. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں. پوری دنیا میں اسلام کا پرچے کو لہرانا اور پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کو لے کر پہنچنا اور پوری دنیا کے اندر ایک اللہ کا نام بلند ہو جائے، اس کے لیے پوری دنیا میں جانا یہ میرا کام ہے، میرا کام ہے. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے ایک بیوی 2 بچوں کو پال لیا میری ذمہ داری ہے. ارے 2 بچے ایک بیوی کو تو بلی بھی پالتی ہے، چڑیا بھی پال لیتی ہے، کیا فرق ہوا؟ انسان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ چڑیا پالتی ہے 2-3 بچے پال لیتی ہے، ایک بیوی کو پال لیتی ہے. اللہ اشرف المخلوقات ہیں، عظیم مخلوق ہیں ہم. اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ساری کائنات کا سہرا اللہ نے میرے سر پہ رکھا. میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. سن لو، کتنا وقت دے رہا ہوں دین کو زندہ کرنے کے لیے. میں کتنا وقت دے رہا ہوں، میں اپنے گھر میں کتنا وقت دے رہا ہوں.
میں